السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کسی طریقے سے کسی پلاننگ سے کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن پھر وہ کام کسی وجہ سے نامکمل ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، اور یا پھر وہ ہمارے حق میں برا ہو جاتا ہے، وہ کام میں ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہہ دیتے ہیں اگر میں ویسا کرتا تو شاید اچھا ہو جاتا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا۔ تو یہ اگر مگر کی جو بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہمارے رشتہ دار میں انتقال کر گیا، لوگوں نے پوچھا کہ اس کو کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا تھا، کہا گیا کہ فلانے ہاسپٹل میں، تو کوئی کہتا ہے کہ اگر اس کو فلانے ہاسپٹل میں لے کر جایا جاتا تو بچ جاتا۔ تو اس قسم کی جو گفتگو ہے کسی کام کے، کسی عمل کے وجود میں آ جانے کے بعد، اگر ایسا کرتے تو ویسا ہوتا، تو یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے اس قسم کے جملوں کی بھی کوئی ہمیں حقیقت پتہ چلتی ہے، حکم پتہ چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز فکر اس سلسلے میں کیا تھا؟ محترم ناظرین، حدیث شریف میں صاف الفاظ ہیں، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ ترجمہ حدیث نبوی کا کہ اگر دنیاوی زندگی میں کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو اگر یوں کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یوں کرتا تو ویسا ہوتا۔ یہ اگر مگر مت کہو، بلکہ کہو اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مرضی یہی تھی۔ کیوں نہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، اس لیے کہ یہ لفظ اگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، دو باتیں اس حدیث شریف کے اندر بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جو کام ہو گیا، چاہے جو بھی آپ نے پلاننگ کی تھی، وہ اگر صحیح ہو گیا تب تو ٹھیک ہے، اگر غلط ہوا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہی مرضی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ حکمت اور مصلحت ہوگی جو ہمارے عقل میں اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات اس حدیث شریف کے اندر یہ کہی گئی کہ اگر کا لفظ یعنی لو اور اگر مگر اگر کیا گیا تو اس سے شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب شیطان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ وسوسے ڈالے گا، وہ کہے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا، جو کام ہو گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا تو اس کے اوپر جو وسوسے پیدا ہوں گے تو یہ ایمان کو مشکوک کر دیں گے اور ایمان کو خراب کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، شیطان کے عمل کا دروازہ کھلنے کا ایک مطلب تو یہ ہوا، اور دوسری بات یہ بھی اس کے اندر ہوگی کہ انسان جب اگر مگر ہی کرتا رہ جائے گا اور اپنے پہنچے ہوئے نقصان ہی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا اور وہی سوچ میں لگا رہے گا تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اگر مگر میں نہ لگیں بلکہ اس چیز کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس حدیث شریف کے ذریعے سے دو باتیں ہیں تو یہ پتہ چل گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی حدیث شریف سے اور صحابہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ بندہ چاہے اس کی طبیعت نہ چاہے اس فیصلے پر راضی رہے۔ جیسا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ اذا قضى قضاء احب ان نرضى به، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے کام کے بارے میں فیصلہ فرما دیتے ہیں تو یہ کام کس طرح انجام پانا ہے تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس کام پر اور اس فیصلے پر راضی رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک سوچے تھے، ہم ایک سمجھے تھے، ہم ایک پلاننگ کرے تھے، لیکن وہ کام ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہو گیا تو پھر ہمیں اس پر راضی رہنا ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی مرضی ہے۔ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جو سوچ سمجھ کر چلے ہیں اگر اس کے خلاف ہوا اور وہ غلط ہوا تو پھر وہی اللہ کا فیصلہ تھا، اس پر چوں چرا نہیں کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا کرتا، اگر ایسا کرتا تو ویسا نہیں ہوتا۔ یہ قسم کی باتیں، اس قسم کی باتیں فضول باتیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ایک بات یہاں پر ایک ہوتی ہے اور ایک ہمارے عام طور پر ہم اس بات کو ہمارے سامنے وہ بات پیش آتی ہے، ہم کہتے ہیں ایک کوئنسیڈنس تھا، ایک اتفاق تھا، ایسا ہو گیا۔ تو کیا کوئی دنیا میں جو کچھ کام ہوتے ہیں کیا اس میں کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میں ایک کام کے میرے پاس ذہن میں ایک بات تھی، یہ کام ہو جاتا تو اچھا تھا، میں گھر سے نکلا، ایک آدمی ملا اور وہ کام بن گیا، تو میں کہتے ہیں کسی کے سامنے ارے بھائی میں فلاں میں نکلا تھا ایک کام سے، اتفاقاً صاحب سے ملاقات ہوئی اور میرا کام بن گیا۔ یہ تو ایک کوئنسیڈنس تھا کہ ہماری ملاقات ہو گئی اور وہ کام بن گیا۔ اب کیا کوئی اتفاق بھی ہوتا ہے دنیا میں؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتفاق اور کوئی انسیڈنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کہ مشیت
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، مصلحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظم و ضبط اور تقدیر کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اب چونکہ بظاہر اسباب اور بظاہر حالات ایسے نہیں نظر آتے ہمیں کہ ہم یہ سمجھ سکیں کام کس طرح ہوا، کہ اتفاق ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں کوئنسیڈنس وہ نظر آتا ہے، لیکن وہ کوئنسیڈنس اور اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، مشیت کے تحت وہ تمام کام ہوتا ہے۔ تو اتفاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی۔ اب آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب جو کچھ ہونا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے تھا، تو جو غلط ہوا، تکلیف دہ ہوا، تو اس پر آنسو نہیں بہانا چاہیے، اس پر ہمیں تکلیف نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو تکلیف پہنچی اس پر آنسو بھی نکل سکتے ہیں اور دلی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے اور پشیمان بھی ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس کی حکمت ہمیں پتہ نہیں ہے، تو اس پر راضی ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس تکلیف دہ فیصلے پر غم کا آنسو آنا اور تکلیف ہونا الگ چیز ہے۔ اس پر تو صبر کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو تکلیف پہنچی ہے اس پر انا للہ پڑھنا ہے، کیونکہ اگر انا للہ اگر یہ کام غلط ہوتا، یعنی اس پر آنسو نکل جانا غلط ہوتا، اور غلط تکلیف دہ فیصلے پر، جیسے مثال کے طور پر کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا تو لامحالہ تکلیف ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرور اس میں کچھ حکمت اور مصلحت ہوگی، تو وہ فیصلہ اللہ کا ہے، اس پر تو راضی رہنا ہے، لیکن جو اس پر تکلیف پہنچی ہے اس پہ انا للہ پڑھنا ہے۔ اگر یہ کام غلط ہوتا تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہی نہیں دیا جاتا۔ بات خلاصہ کے طور پر یہی ہوئی کہ جو کچھ خدا قرآن اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور مشیت سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا۔ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے جملوں سے اور سینٹنسز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، برے خیالات، وسوسے یا ایسی چیزیں ہیں جس سے ہر انسان کا رشتہ ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کے دل میں برے خیالات یا وسوسے نہ آئے ہوں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بارے میں، کبھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات میں، آپ کی سنت میں، کبھی دیگر انبیاء کے سلسلے میں، کبھی حشر کے بارے میں، کبھی جنت و دوزخ کے بارے میں، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں، ان میں سے کسی بھی چیز میں انسان کو کبھی بھی وسوسے آ سکتے ہیں۔ اور کبھی ان سے آگے چڑھ کر نماز میں، طہارت کے مسائل میں پاک ہوں یا ناپاک ہوں، پاک ہو گیا ہوں یا نہیں ہوا ہوں، اس قسم کی باتیں عام طور پہ ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ شیطان کا کام ہی ہے انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈالنا اور اس کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنا، اور انسان کا کام ہے ان وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا، ان سے التفات نہ کرنا اور ان کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا۔ جو انسان اس بات کوئی طرف توجہ دے دیتا ہے یا وسوسوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ آخر انسان کو کس انسان کو وسوسے آتے ہیں؟ وسوسے اس سلسلے میں مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ کئی لوگ کہہ دیں گے بھائی ہم ہم جو ہے گناہ کرتے ہیں تب تو ہم سکون سے رہتے ہیں، لیکن جب ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ذہنی طور پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے کہ ہمارا بھی کہ کس قسم کے لوگوں کو وسوسے آتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو انسان فسق و فجور میں مبتلا ہے یا پھر مومن ہے لیکن صبح سے شام تک وہ صرف دنیاوی کاموں میں مبتلا ہے، دین کا کوئی کام، نماز روزے سے وہ متعلق نہیں ہے، تو پھر ایسے انسان کو وسوسے نہیں آتے، بلکہ جو کچھ تھوڑی بہت ہی صحیح دین کے لیے کوشش کر رہا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو سیدھی راہ پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاک و صاف رہنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے ہی انسان کے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، برے خیالات ڈالتا ہے، وسپرس پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جیسی پاکیزہ جماعت میں سے بھی کئی لوگوں نے اس چیز سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بعض وقت ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لائیں
یہ بات ہمارے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ہم اس کو زبان پر لانے کے بجائے ہم کوئلہ بن جائیں، یعنی ہم جل کر خاکستر ہو جائیں، لیکن اس بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا برا سمجھتے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ذاک صریح الایمان، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ پتہ چلا کہ وسوسے آنا یہ کیا ہے؟ برے خیالات کا آنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کو علماء کرام نے بہت ہی اچھی مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک جگہ ہے، ایک کھنڈر ہے، زمین ہے، خالی پڑی ہوئی ہے، صرف در و دیوار اس پر لگے ہوئے ہیں، تو کچھ نہیں ہے، یا پھر کوڑا کرکٹ ہے، تو وہاں پر شیطان، وہاں پر چور نہیں جاتا، وہاں پر کوئی ڈاکو نہیں جاتا، وہاں پر اس کو کچھ ملنے والا ہی نہیں ہے، تو وہاں پر وہ کیوں جائے گا؟ اس کے برخلاف کوئی گھر ہے، سادہ ہی سا کیوں نہ ہو، وہاں کوئی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، سونا چاندی ہے، پیسے ہے، جواہرات ہے، تو وہاں پر چور جا کر چوری کرے گا۔ بالکل یہی مثال مومن کے دل کی اور نافرمان کے دل کی ہے یا کافر کے دل کی ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں قیمتی چیز ہے ایمان، اسی کو چوری کرنے کے لیے شیطان دل میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جس کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، فسق و فجور بھرا ہوا ہے، تو وہاں پر اس کے کام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لہذا وہ وہاں پر داخل ہونے کی اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں۔ پتہ سب سے پہلے یہ چل گیا کہ وسوسے کیسے لوگوں کو آتے ہیں۔ پھر اب یہ ہے کہ وسوسے آتے ہی کیوں ہیں، یا پھر شیطان دل میں وسوسے ڈالتا کیوں ہے، اور اس کے ڈالنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کی ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ۔ اس آیت پاک کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وسوسے ڈالنا تو شیطان کی حرکت ہے تاکہ مسلمانوں کو رنج پہنچائیں، اور وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دو باتیں اس آیت کریمہ سے صاف سمجھ میں آ گئی کہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مسلمان کو، مومن کو، ایک ایمان والے کو پریشان کرے، رنج و غم میں مبتلا کرے۔ ارے میں پاک ہوا کہ نہیں کی، ارے میری نماز ہوئی کہ نہیں کی، ارے میرا ایمان صحیح ہے کہ نہیں کی، میں جنت و دوزخ پر صحیح ایمان رکھتا ہوں یا نہیں، یقین رکھتا ہوں نہیں۔ اس قسم کے تشویش میں، رنج و غم میں مومنین کو مبتلا کرنے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، لہذا مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے، وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ آخر وسوسے لیکن آتے ہیں، کیونکہ ذہن تو انسان کی قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ ہاتھ کہیں جا رہا ہے انسان روک سکتا ہے، لیکن ذہن کہیں جا رہا ہے تو انسان کس طرح روکے گا؟ اس سلسلے میں وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی دعائیں منقول ہیں، لیکن علماء کرام نے، چونکہ ایک یہ ذہنی بیماری ہے اور یہ مائنڈ سے کھیلتی ہے، تو پھر علماء کرام نے اس کا آسان اور آخری علاج یہی بتلایا ہے کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ جس وقت آپ ان وسپرز کی طرف توجہ دیں گے اور ان پر ذرا بھی التفات کریں گے تو پھر وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، آپ کو شکست دے دیں گے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں دینا۔ وسوسوں کی چاہے شدت ہو جائے، حد درجے وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں یا پھر آپ کو کسی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، ان کا سب سے پہلا اور آخری علاج یہی ہے کہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، ان کی طرف توجہ نہ دیں، ان کی طرف التفات نہ کریں۔ فلسفے کا تو قاعدہ بھی ہے النفس لا تتوجہ الی شیئین فی آن واحد، کہ ایک نفس، ایک انسان کا دماغ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب اگر وسوسے ستائیں تو فوری اس کام کو چھوڑ کر دوسرے کام میں لگ جائیں، یا پھر اس کام کو کرتے ہوئے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو فوری اس کو جھٹکنے کی کوشش کریں اور نماز کی طرف توجہ دیں۔ تو جس کام کو کر رہے ہیں اسی کام کی طرف توجہ دیں تو وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن ذرا برابر بھی اگر انسان یہ سوچ کر نماز نہ پڑھے یا انسان یہ سوچ کر کھانا نہ کھائے کہ جو ہے مجھے وسوسے آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان وسوسوں کی طرف چلا جائے گا، جو اصل کام کرنا ہے وہ چھوٹ جائے گا اور بے انتہا نقصان انسان اس سلسلے میں اٹھائے گا۔ اگر ان تمام کوششیں کرنے کے باوجود بھی وسوسے ستائیں تو پھر ایسا سمجھنا چاہیے، علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا جنت ہے نہ دوزخ ہے، خوشی اور غم، سکون اور راحت دونوں یہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان وسوسوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ لیں اور اپنے کام میں لگے رہیں۔ اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دیتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ فضل و کرم سے ہم نے 3 باتیں آج جان لی۔ ان وسپرز کی سٹوری کو پورے طور پر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وسوسے کن لوگوں کو آتے ہیں اور وسوسے آتے کیوں ہیں، اور تیسری چیز وسوسوں سے بچنے کا آسان اور آخری علاج کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے خیالات سے، وسوسوں سے محفوظ فرمائے، شیطان و نفس کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔